أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها سورہ ہود کی آیت نمبر 15 سے آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ من جو شخص کان یرید چاہتا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی سجاوٹ اس کی زینت آن بان دنیا کی زندگی کی ٹھاٹ باٹ چاہتا ہے، نوفی الیہم نوفی کا معنی پورا پورا بدلہ ہم دے دیں گے الیہم انہیں اعمالہم ان کے عمل کا فیہا اس دنیا میں، یعنی جو دنیا کی زندگی کی ٹھاٹ باٹ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت مال و دولت خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دکھلاتا ہے، لیکن دکھلاوا مقصود ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں، تو دنیا کے اندر اس کو شہرت مل جائے گی، بس اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہم اسے دنیا میں دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا اور دنیا میں لا یبخسون، بخس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، لا یبخسون کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو دینے میں کمی نہیں کی جائے گی، جو دنیا میں ان کا حساب کتاب ہوگا اسے چکا دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا۔ یہ اس کی بات کی جا رہی ہے جو یا تو ریاکاری کے ساتھ عمل کرتا ہے یا ایمان ہی نہیں ہے۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں الا النار سوائے آگ کے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا حبط کا معنی بیکار جانا، حبط ضائع ہو جانا، ما صنعوا جو کچھ صنعوا انہوں نے کیا فیہا اس دنیا میں وہ سارا بیکار چلا جائے گا۔ وباطل اور ختم ہو جائے گا، باطل لغو ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا، ما کانو جو کچھ کانو یعملون وہ کرتے رہے، یہ آخرت میں انہیں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس بظاہر جو نیکی نظر آ رہی ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو بنا ایمان کے نیکی قبول نہیں۔ یا ریاکاری تھی تو ریاکاروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ریاکار ان کے سامنے پیش ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا دنیا میں جنہیں دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے انہی سے جا کے بدلہ لے لو۔ افمن کان علی بینۃ من ربی افا من آگ کا معنی کیا، من جو آدمی کان علی بینۃ جو ہو بینۃ ایک واضح دلیل پر ہو، من ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے، روشن دلیل قائم ہے، روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ یتلوہ اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ہے شاہدن ایک گواہ، ایک ثبوت، منہ خود اسی سے، یعنی قرآن حکیم خود اس کے اندر ایک گواہ موجود ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کریم کا انداز معجز ہے۔ معجز کا معنی یہ ہے کہ وہ عاجز کر دیتا ہے، کوئی جیسا کلام نہیں لا سکتا، تو خود قرآن کریم کے اندر ایک اعجاز پایا جاتا ہے، تو وہ ایک گواہ اس کے اندر خود موجود ہے۔ ومن قبل ہی اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات نے بھی گواہی دی قرآن کریم کے آنے کی، اماما و رحمہ امامن جو لوگوں کے لیے پیشوا تھی، رہنمائی کا ذریعہ تھی، و رحمہ اور مہربانی تھی، باعث رحمت تھی۔ اولئک کچھ لوگ ایسے ہیں یؤمنون بہ جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی بہ اس کتاب کا، من الاحزاب ان گروہوں میں سے، احزاب حزب جماعت کو، گروہ کو کہتے ہیں، فالنار موعدہ تو آگ موعدہ اس کی وعدے کی جگہ ہے، یعنی وہ جگہ ہے آگ جس کا اس سے وعدہ کیا گیا اور وہاں وہ پہنچے گا۔ فلا تکو فی مریۃ من لا تکو یہ لا تکو لا تکن کی طرح ہے، لا تکن مت ہو جاؤ، لا تکو آپ نہ ہو، فی مریۃ کسی قسم کے شک میں، منہ ایسے شخص کے حوالے سے،
یا منہ سے مراد یہ قرآن ہے، فلا تکن فی مریۃ منہ، اس قرآن کے بارے میں کسی قسم کے شک میں نہ پڑی، انہ الحق، یہ برحق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کہا کہ قرآن کریم ایک واضح روشن دلیل ہے جو زندگی کی لیے لایا عمل ہے، اور خود قرآن کریم میں گواہ موجود ہے۔ وہ گواہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا معجز ہونا، اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ پھر قرآن سے پہلے تورات، وہ بھی اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں، پھر اگر کوئی اس ایمان نہیں لاتا تو پھر آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ برحق کتاب ہے، اس کے حوالے سے کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ ومن ازلم، من ازلم، کون ہے ازلم، زیادہ بڑا ظالم، اس آدمی سے، افطرا، جو گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، یعنی اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرے، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے اسے اللہ پر باندھ دے، اللہ پر اس کا الزام لگا دے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اولئک، ان لوگوں کو یعرضون، پیش کیا جائے گا، یہ یعرضون مجہول ہے، پیش کیا جائے گا، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، یعنی انہوں نے اپنے رب کے سامنے جا کر حساب کتاب دینا ہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی دینے والے بھی کہیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ ہیں وہ لوگ، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، یعنی اپنے رب پر جھوٹا الزام لگایا۔ الا، یاد رکھنا، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، پھٹکار، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، نافرمانوں پر۔ الذین، وہ نافرمان کون ہے؟ یصدون، جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، ویبغونا، تلاش کرتے ہیں، عوجن، عوج کا معنی ٹیڑھا پن، کجی، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں میخ نکالتے رہتے ہیں، بے وجہ، بلا وجہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، حق کو نہ ماننے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں ایسے ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، یہ لوگ بالآخرتی، آخرت میں، ہم کافرون، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، یہ آخرت میں، ہم کافرون، یہی ہوں گے جو کافر ہوں گے، یعنی آخرت میں بھی ان کے ساتھ کافروں والا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے، لم یکونوا معجزین فی الارض، لم یکونوا معجزین، لم یکونوا کا معنی نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتے، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، زمین میں عاجز کرنے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے اور یہ بچ کے کہیں نکل جائیں۔ یہ لوگ زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، اللہ سے بچ کے کہیں جا سکتے۔ وما کانا، اور نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، دوست، مددگار، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے مقابلے میں بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ یضاعف، یضاعف کا لفظ ضعف سے ہے، ضعف کا معنی ہوتا ہے دگنا، یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو بڑھایا جائے گا، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ خود بھی کافر تھے، اور پیچھے ہے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے، تو روکنے کی سزا بھی ملے گی اور خود عمل نہ کرنے کی سزا بھی۔ ما کانوا یستطیعون السمع، ما کانوا، یہ نہیں تھے، یستطیعون، استطاعت کا معنی کوئی کام کر سکنا، یستطیعون السمع، یہ سن نہیں سکتے تھے، یعنی سننا وہ معتبر ہوتا ہے، وہ فائدہ مند ہوتا ہے جس کو سن کر عمل بھی کیا ہے۔ ما کانوا یستطیعون السمع،
सुन सकते थे, कान युबसिरून, देखने का फायदा इनको नहीं था क्योंकि वो अमल नहीं करते। ये वो लोग हैं जिन्होंने खसिरू अनफुसहुम, अपना नुकसान किया, यानी अपने आप को घाटे में मुब्तला किया। वज़ल अन्हुम, और गुम हो जाएगा, वज़ल हो जाएगा, अन्हुम इनसे, माँ जो कुछ, कानू यफ्तरून, इफ्तरा पीछे भी है इस सफ़े के शुरू में, इफ्तरा अलल्लाह कदिबा, यफ्तरून उसी का मुजारे है, माँ करते रहे, जो उन्होंने झूठे खुदा बना रखे थे, जो अकीदे बना रखे थे कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, मदद करेंगे, वो सब इनसे गुम हो जाएगा, यानी इन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिलेगा, कहीं पर इनको वो अपनी बात सच्ची नजर नहीं आएगी। ला जरमा, ला जरम का माना यकीनन, यानी इसका बा मुहावरा तर्जमा ला जरमा का यकीनन कर दिया जाता है। जैसे नीचे आपके तर्जमा लिखा हुआ है ला हाला, यानी लाजमी तौर पर, इसके अलावा कोई चारा कार नहीं। अन्नहुम, ये लोग, फिल आखिरती, आखिरत में, हुमुल अक्सरून, यही सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। एक होता है खासिर, खासिर का माना नुकसान उठाने वाला, अक्सर उसका इसमें तफजील है, यानी अक्सर के अंदर खासिर का माना ज्यादा है, तो अक्सर का माना ये कि ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे, यानी सबकी निस्बत सबसे ज्यादा घाटे का सौदा इन्होंने किया होगा। इन्नल, वैसे चेंज नहीं हो रहा, इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाती, और उन्होंने नेक अमल किए, अखबतू इला रब्बिहिम, अखबतू, अखबतू का माना झुकना, ऐसा झुकना जिसके बाद दिल का इत्मीनान भी हो जाए, वह अखबतू इला रब्बिहिम, अपने रब के आगे झुककर मुतमईन हो गए। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही वो लोग हैं जो जन्नती हैं, हुम फीहा, वो जन्नत में, खालिदून, हमेशा रहेंगे। मसलुल फरीक़ैन, मसल मिसाल, अल फरीक़ैन, इन दो गिरोहों की, यानी एक तरफ मुसलमान है दूसरी तरफ काफिर है, इन दो गिरोहों की मिसाल, कल आमा, का माना जैसे, अल आमा जैसे अंधा हो, वल असमी, और बहरा हो, वल बसीर, बसीर बीना हो, दिखाई देता हो, वल समी, सुनाई देता हो, सुनता हो। यानी इन गिरोहों की मिसाल ऐसी है कि मुसलमान जो है वो सुनता भी है और भी है, काफिर अंधा है और बहरा है। हल यस्तवियानी मसलन, हल यस्तवियानी, क्या, यस्तवियानी, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मसलन मिसाल में, यानी क्या, बीना और नाबीना, बहरा और सुनने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं। अफला तदक्करून, अफला तदक्करून, क्या, ला तदक्करून, ये नसीहत नहीं पकड़ते, क्या ये इस बात को समझते नहीं। वलक़द अरसलना नूहन, लक़द, लाम भी ताकीद का है, कद भी, तो बिलाशुबा यकीनन, इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं, अरसलना नूहन, हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, इला कौमी, उनकी कौम की तरफ, वो अपनी कौम के पास जो पैगाम लेकर आए वो ये था, उन्होंने कहा, इन्नी, मैं, लकुम, तुम्हारे लिए, नजीरुन, खबरदार करने वाला हूँ, मुबीनुन, वाज़ेह तौर पर, खुल्लम खुला, यानी मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर खबरदार कर रहा हूँ। अल्लाह ताबुदू, के, ला ताबुदू, तुम इबादत ना करो, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की, इन्नी, बेशक मैं, अखाफु अलैकुम, मैं तुम पर डरता हूँ, तुम्हारे हवाले से मुझे अंदेशा है, अजाब, अजाब का, यौमिन अलीम, उस दिन का, अजाब का, अलीमिन, जो बड़ा दर्दनाक दिन होगा, यानी क़यामत का दिन, जिसमें इंसान बहुत सारी मुशक्क़तों में, मुसीबतों में मुब्तला होगा, मुझे तुम्हें तुम्हारे बारे में उस दिन के अजाब का अंदेशा है। फ़क़ाल अल-मलउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमी, फ़क़ाल, कहने लगे, अल-मलउ, मला से मुराद उनकी कौम के बड़े लोग, अशराफिया, कौम के सरदार, बादशाह के दरबारी, फ़क़ाल अल-मलउ, सरदार कहने लगे, अल्लज़ीना, वो जो, कफरू, कुफर इख्तियार किए हुए थे, मिन कौमी,
ان کی قوم میں سے، وہ کہنے لگے ما نراکا، ما نراکا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو، الا مگر بشرن، ایک بشر، انسان، مثلنا، ہمارے جیسا، یعنی ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو، اتبعکا، کہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، الا الذین، مگر الذین، وہ لوگ، ہم جو، اراذلنا، اراذل ارذل کی جمع ہے، ایک ہوتا رزیل کا، بہت زیادہ گھٹیا، اراذلنا، جو ہم میں سب سے زیادہ کمتر درجے کے لوگ ہیں، بے حیثیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صرف آپ کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ماں نفی کا تھا نا، ماں نرا کا تبا کا، ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی پیروی کرتے ہیں مگر وہ جو ہم میں سب سے زیادہ کم درجے کے ہیں۔ بادی الرأی، بادی کا معنی سطحی طور پر، ویسے بادی کا معنی جو ظاہری طور پر نظر آئے، الرأی، رائے، یعنی سطحی رائے کے ساتھ، یعنی وہ بھی عارضی طور پر لگے ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی رائے نہیں ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جڑ بھی گئے ہیں تو اس سے آپ کی حیثیت بھی نہیں بلکہ آپ کی حیثیت کم ہو گئی۔ بادی الراجی، یہ مانا ہے کہ وہ کسی مالی فائدے کے لیے آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو ان کی بات کی کوئی حیثیت، اہمیت، وہ سرداروں نے کہا نوح علیہ السلام سے، ما نرا، اور نہیں دیکھتے ہم، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی فضل، فضیلت، یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت بھی حاصل ہے، بلکہ سچ یہ ہے، نظنکم، ہم تمہیں سمجھتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں خیال کرتے ہیں، کاذبین، کہ تم جھوٹے ہو۔ قال نوح نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، تم کیا دیکھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک واضح روشن دلیل پر، میرے رب بھی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی میرے پاس میرے رب کی طرف سے وہی آ رہی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کر رہا، وآتانی، اس نے مجھے دیا ہے، رحمتن، ایک رحمت، مہربانی دی ہے، یعنی نبوت دی ہے، من عنده، اپنی طرف سے، یعنی اللہ نے مجھے اپنی پاس سے خاص رحمت دی ہے، فعمیت علیکم، پس عمیت، اندھا پن ہو گیا، علیکم، تم پر، یعنی تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں یہ باتیں نظر نہیں، عمیت علیکم، تم سے یہ باتیں اوجل ہو گئی ہیں، انلزمکمو، کیا، نلزمو، منہ، تم پر، ہاں، اس بات کو، یعنی اس دین کو، اس وحی کی، رحمت کی بات کو، کیا ہم تم پر مسلط کر دیں، لازم کر دیں، وانتم، جبکہ تم، لہا، اس بات کو، کارہون، ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری ناپسندیدگی کے ساتھ کیا ہم زبردستی تم پر ان چیزوں کو مسلط کر دیں، تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وَيَا قَوْمِ، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، یہ اصل میں ہے یا قومی، می کے بعد ایک یا بھی ہے، جو یا ضمیر متکلم کی ہوتی ہے، اور جب پکارتے ہیں جس کو ندا کہتے ہیں، آپ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے، تو ندا کے اندر بسا اوقات یا کو حذف کر دیتے ہیں، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں مانگ رہا، مطالبہ کر رہا، علیکم، تم سے، علیہ، اس پر، یعنی اس تبلیغ پر، مالن، مال، میں اس تبلیغ پر تم سے مال نہیں مانگ رہا، ان اجریہ، ان نہیں ہے، اجریہ، یہ یا بھی متکلم کی ہے، اجری بھی اس کو پڑھتے ہیں، اجریہ بھی پڑھتے ہیں، ان اجریہ، میرا اجر نہیں ہے، الا، مگر، اللہ، اللہ کے ذمے، یعنی میرا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، وما انا، ما انا، اور میں نہیں ہوں، بطارد، با زائد ہے، طارد کا معنی دھتکارنا، دھکے دینا، الذین، ان لوگوں کو، آمن، جو ایمان لائے، یعنی میں ایمان والوں کو یہاں سے دھکے دے کر نکال نہیں سکتا، تم کہہ رہے ہو، انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس کمتر، بے حیثیت لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے بگائیں،
تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتا. انہم ملاقو ربہم، انہم بلا شبہ یہ لوگ ملاقو ملاقات کریں گے ربہم اپنے رب سے، یعنی انہوں نے مر کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اور میری شکایت کر دیں گے. تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، تو میں ایسے برگزیدہ خاص لوگوں کو کیسے دھکے مار کے نکال دوں. ولیکنی لیکن میں اراکم تمہیں دیکھتا ہوں، قومن کہ تم قومن ایسے لوگ ہو تجہلون جو جہالت میں مبتلا ہو، جو نادانی والے کام کر رہا ہو. ویا قومی پھر اس بات کو واضح کیا میری قوم، من ینصرونی کون میری مدد کرے گا، من اللہ ہی اللہ سے، مراد یہ ہے کہ کون مجھے بچائے گا اللہ سے. ان طردتہم اگر میں نے ان کو دھتکار دیا، اگر میں نے ان کو دھکے مار کے نکال دیا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا. افلا تذکرون کیا تم دھیان نہیں کرتے، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں، کیا تم اس بات سے نصیحت نہیں پکڑتے. یہیں تک رکھیے، کل انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.